ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے, ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو, اور دو دو چار کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے, لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا, بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا, ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو, زندگیاں برباد ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے. اب دیکھو, غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لڑکی راضی لڑکا راضی, تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا, بچے پیدا ہوتے ہیں, تو کہہ رہے کیا ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے تو ہے نا وہ, تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں, بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا, سنگل مدر ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی, سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا, ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے بات اسٹیٹ پال لے گی. ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی, نیچر کیا ہوتا ہے, نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے. ہمارے ہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے, تو نے کیا کیا. نہیں, یہی بات سمجھ. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا, میں نے تیری, تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اسی لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں. یہ کیا بھائی, تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو, آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف. اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں, سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. یہ رانگ نہیں ہے, یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں, ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے, اور اس کی اماں کہاں ہے ایدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہہ رہے تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز, تو یہ نارمل ہے. یہ تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا, الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دی ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے.
اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے, اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے, تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے, چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر, ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, سسٹم ہی نہیں ہے, جو تباہی ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے, تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے, کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو, وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے, پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں, کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے, گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے, لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں, ان دواؤں کا الگ خرچہ, اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ, یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی, کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو 3 قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں, تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت, ایسا خاندانی, میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت, اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ, لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ, پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ, لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ, آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام, پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, عوام اچھی ہے, ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے, حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے ہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں, ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے, کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا, اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو, لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز, معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیش کی معذرت, انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک تھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے, فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے, مینجمنٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے,
وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ میرے پاس آتے ہو، مفتی صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں ہے یار، سیکیورٹی دو مجھے یار، میں بہت ٹینشن میں، میں نے آپ کے لیے 6 گارڈ کا انتظام کر لیا، زبردست. آپ کہو یار کیا مفتی صاحب، تو یہ تو ہمارے وزیر اعظم ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آئی نا تو 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی، 50,000 نکلی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جو آپ کے 2.5 لاکھ تھے نا، جو 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو تھے نا، وہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے، جو اس دن میں نے آپ سے پیپر پہ سائن کروائے تھے نا، وہ یہی تھے کہ آئندہ آپ کی تنخواہ سے 2.5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے، 50 آپ کو ملیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کروں گا. آئی بات سامنے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. او بھائی مفتی صاحب نے کیا کون سا تیر مار لیا؟ تیری تنخواہ تھی، صحیح ہے نا، 3 لاکھ تھی، اب تجھے 50,000 مل رہے ہیں، 2.5 لاکھ ہم تیری سیکیورٹی کے لیے. ہاں یہ کام کیا کہ اس میں ایمانداری ہے، اس میں 2 نمبری نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی، کچھ بھی نہیں لیتی، تو سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا وہ اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے، حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا، جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے آپ ساری زندگی کس میں رہو گے؟